آج ایک اہم مسئلے پر بات کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ عورتیں سحری بنانے کے چکر میں رہ جاتی ہیں اور کبھی کبھی وہ ناپاکی کی حالت میں ہوتی ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے، کیا سحری ناپاکی کی حالت میں کھانے سے روزہ مکمل ہو جاتا ہے؟ آئیے تو دیکھتے ہیں۔ جی ہاں، ناپاکی کی حالت جنابت ہو یا حیض یا پھر نفاس، سحری کھانے کا حکم شریعت میں واضح ہے۔ اس حوالے سے چند احکام آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1، جنابت، ہم بستری یا احتلام کی حالت میں سحری کھانا۔ اگر کوئی شخص جنابت، ہم بستری یا احتلام کی وجہ سے ناپاک ہو اور فجر سے پہلے غسل نہ کر سکے تو وہ سحری کھا سکتا ہے اور اس کے بعد غسل کر کے فجر کی نماز ادا کر لے۔ حدیث: حضرت عائشہ صدیقہ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات جنابت کی حالت میں صبح کرتے، پھر غسل فرماتے اور روزہ رکھتے تھے۔ بحوالہ بخاری و مسلم۔ حکم: جنابت کی حالت میں سحری کھانا جائز ہے، لیکن فجر سے پہلے غسل کر لینا بہتر ہے۔ نمبر 2، حیض یا نفاس کی حالت میں سحری کھانا۔ اگر کسی عورت کو حیض یا نفاس آیا ہو اور وہ ابھی پاک نہ ہوئی ہو تو اس کے لیے سحری کھانے کی اجازت نہیں، کیونکہ حیض اور نفاس کی حالت میں روزہ رکھنا منع ہے۔ حکم: اگر عورت حیض یا نفاس کی حالت میں ہو تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، اس لیے سحری کھانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن اگر فجر سے پہلے پاک ہو جائے اور غسل کا موقع نہ ملے تو وہ سحری کھا سکتی ہے اور بعد میں غسل کر کے روزہ رکھ لے گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، جب ہم حیض سے پاک ہو جاتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیتے اور نماز کے بارے میں کچھ نہ کہتے، یعنی روزوں کی قضا لازم تھی مگر نماز کی نہیں۔ بحوالہ بخاری۔ نمبر 3، غسل کے بغیر روزہ رکھنا۔ اگر کوئی شخص جنابت، حیض یا نفاس سے پاک ہو چکا ہو لیکن فجر سے پہلے غسل نہ کر سکا تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے اور بعد میں غسل کر سکتا ہے۔ حکم: غسل کے بغیر سحری کھانا جائز ہے، مگر فجر کی نماز سے پہلے غسل کرنا ضروری ہے تاکہ نماز قضا نہ ہو۔ خلاصہ دیکھتے ہیں، مگر فجر سے پہلے غسل کر لینا بہتر ہے۔ حیض یا نفاس کی حالت میں جائز نہیں، کیونکہ روزہ ہی فرض نہیں ہوا۔ حیض یا نفاس ختم ہو گیا مگر غسل نہیں کیا، جائز ہے لیکن فجر سے پہلے غسل کرنا ضروری ہے۔ لہٰذا ناپاکی کی حالت میں سحری کھانے کا حکم اس بات پر مخصوص ہے کہ انسان جنابت میں ہے یا عورت حیض نفاس سے پاک ہوئی یا نہیں۔ اس طرح کے احکام عورتوں کو جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ احکام زیادہ تر عورتوں سے ہی منسلک ہیں۔